اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ فرانس کا شہر پیرس اپنے فیشن شو کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ہر سال اس شہر میں نئے سے نئے اور عجیب و غریب فیشن شوز کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں نیو یارک کامیٹ گالا فیشن شو بھی شامل ہے۔ اس فیشن شو میں لوگ ایسے ملبوسات پہن کر آتے ہیں کہ انسان ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دراصل ہماری آج کی ویڈیو بھی کچھ ایسے ہی موضوع پر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سن 2023 میں ہونے والے میٹ گالا فیشن شو کی بات کریں گے کہ اس سال دنیا کے مشہور ترین ہالی ووڈ ایکٹرز اور ایکٹریس نے کس طرح کے عجیب و غریب ملبوسات کی نمائش کی اور یہ کس طرح پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم صرف شیطان کی ہی پوجا کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ فیشن شو کے نام پر لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے، اور یقیناً ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ ناظرین گرامی، پچھلے کئی سالوں سے پیرس اور نیو یارک میں فیشن شو ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس سال یعنی کہ سن 2023 میں بھی کافی انوکھے فیشن شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں کئی ماڈلز تو الٹی لٹکتی ہوئی بھی نظر آئیں۔ 2015 میں جو فیشن شو ہوا تھا اس میں بھی رپورٹ کے مطابق ماڈلز کو بے شمار عجیب و غریب قسم کے کام کرتے دکھایا گیا تھا، اس لیے اس بار بھی اس شو میں ایسے انوکھے کارنامے سر انجام دینا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود بھی دنیا بھر کے مشہور ترین ماڈلز اس فیشن شو کا حصہ بنتے ہیں۔ اس بار دیکھا گیا کہ ریمپ پر ماڈلز نے دوسری ماڈلز کو اٹھایا ہوا تھا۔ یہ ماڈلز عجیب قسم کے لباس پہن کر اور ماڈلز کو اٹھا کر ریمپ پر ماڈلنگ کر رہی تھی، لیکن ان ماڈلز کو ایسے انوکھے کام کرنے میں نہ تو کسی قسم کی شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کسی سے ڈرتی ہیں، کیونکہ جیسے ہی شو ختم ہوتا ہے تو ان ماڈلز کا انٹرویو لینے والے لوگوں کا رش اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی اس کامیابی پر کیسا محسوس کر رہی ہیں، تو یہ کیمرے کے سامنے مسکراتے ہوئے انداز میں جواب دیتی ہیں کہ ہمیں اپنی اس کامیابی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ یہ وہ سب منظر ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب ایک نوجوان لڑکی انٹرنیٹ یا ٹی وی پر کسی ماڈل کو مہنگے لباس میں ماڈلنگ کرتا دیکھتی ہے تو اس کے اندر بھی فیشن انڈسٹری میں قدم رکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جس کے بعد کچھ لڑکیاں اپنے والدین کو زبردستی راضی کر کے اس انڈسٹری میں کام کرنے لگتی ہیں۔ وہ جب ایڈیشن میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہی سمجھنے لگتی ہیں کہ اب ان کا آنے والا مستقبل حسین سے حسین تر ہوتا چلا جائے گا، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہوتی ہیں کہ آگے چل کر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ معزز دوستوں، رپورٹس کے مطابق جب ایک لڑکی مکمل طور پر کام کرنے لگ جاتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کلائنٹ تمہیں کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے ہائر کر لے تو وہ تمہیں ڈالر سے مالا مال کر دے گا، لیکن بدلے میں تمہیں بھی اسے خوش کرنا ہوگا، جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد انہیں ریمپ پر کیٹ واک کے لیے بھیجا جاتا ہے، جہاں یہ اپنی ادائیں لوگوں کو دکھاتی ہیں۔ آس پاس جو بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو وہ اسے ڈالرز کا خواب دکھا کر اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ انہیں ایسے نشوں کا عادی بنایا جاتا ہے جس کے بعد لڑکی کے اپنے بس میں کچھ نہیں رہتا۔ کلائنٹ اسے جس طریقے سے استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، جبکہ لڑکی جس صورتحال سے گزر رہی ہوتی ہے اس کا اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتی، اور اگر وہ اس فیشن انڈسٹری سے نکلنا چاہے تو بلیک میلنگ کے باعث چاہ کر بھی نہیں نکل پاتی۔ لیکن ٹی وی پر جو لوگ انہیں ریمپ پر صرف مہنگا لباس پہنے کیٹ واک کرتا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی صرف تھوڑے سے سٹائل میں چل کر کتنا پیسہ کما لیتی ہوگی، جبکہ حقیقت میں کوئی نہیں جانتا کہ اس سب کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، وہ کن کن مراحل اور مشکلات سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ پہلے دور میں غیر مسلم لڑکیوں کو فروخت کرنے کے لیے منڈیاں لگائی جاتی تھیں، کلائنٹس آتے تھے اور انہیں پسند کر کے اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے، لیکن اب ان منڈیوں کی جگہ فیشن شو کے ریمپس لگائے جاتے ہیں۔ کچھ خفیہ کلائنٹس بیٹھ کر لڑکیاں پسند کرتے ہیں اور پھر جو کیٹ واک کرتی انہیں پسند آ جائے اسے ایسے استعمال کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو خود سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیشن انڈسٹری آج کے دور میں لڑکیوں کی منڈی ہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب اگر بات کی جائے نیو یارک کے فیشن شو کی تو یہ بھی بالکل پیرس کے فیشن شو کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اسے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹس کے زیر انتظام سجایا جاتا ہے، اور یہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں کاسٹیوم انسٹیٹیوٹ میں مئی کے پہلے پیر کے روز ہوتا ہے۔ عام طور پر اسے میٹ گالا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میٹ گالا کو سال کے چند بڑے فیشن ایونٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے معروف فلمی ستارے اور ماڈل شریک ہوتے ہیں۔ اس کا ٹکٹ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ ایک عام شخص اس شو کا حصہ بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
اس لیے یہاں صرف دنیا کے بڑے بڑے ماڈلز ہی جاتے ہیں جو کہ حقیقت میں اپنی عجیب و غریب انداز سے نمائش کروا کر مزہ بھی بنواتے ہیں۔ اس تقریب کا مقصد میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹس کاسٹیوم انسٹیٹیوٹ کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ روایتی طور پر اس تقریب کے ساتھ ہی میوزیم میں سال بھر جاری رہنے والے فیشن ایونٹس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ میوزیم دنیا بھر کے فیشن ڈیزائنرز کے کام کو فروغ دینے میں بھی کافی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ہر سال میٹ گالا کے ذریعے لاکھوں ڈالرز اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اس سال بھی اس ایونٹ میں پہلی نمائش آن جہانی جرمن ڈیزائنر کارل اوٹو لاگر فیلڈ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کارل لاگر فیلڈ کے نام سے منعقد کی گئی، لہٰذا میٹ گالا میں شرکت کرنے والی شخصیات نے بھی کارل لاگر فیلڈ کے فیشن سے ملتے جلتے ملبوسات زیب تن کر کے انہیں اپنے طور پر خراج عقیدت پیش کیا۔ جیسے کہ میٹ گالا میں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی شوبز اور دیگر مشہور ترین شخصیات شرکت کرتی ہیں۔ پہلے ان سب کا فوٹو سیشن کیا جاتا ہے اور پھر موسیقی کے پروگرام کے ساتھ ساتھ ان کی کیٹ واک کروائی جاتی ہے۔ ہر سال میٹ گالا فیشن شو معروف شخصیات کی جانب سے زیب تن کیے جانے والے انوکھے ملبوسات کی وجہ سے خبروں کی زینت بھی بنتا ہے۔ اس شو میں کئی معروف شخصیات کے ساتھ ساتھ ایک لیڈی گاگا نامی عورت بھی دکھائی گئی تھی۔ لیڈی گاگا نے ایک بہت ہی بڑا گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی اور پیچھے کئی لوگوں نے اس کے لباس کو پکڑا ہوا تھا، لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ کالے رنگ کے لباس میں نظر آئی، جسے دیکھ کر لوگ کافی زیادہ حیران ہوئے۔ ایک عورت تو اپنے سر پر ایک یا دو نہیں بلکہ 4 ٹوپیاں رکھ کر گھوم رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس شو میں مردوں کو عورتوں کے اور عورتوں کو مردوں کے کپڑے پہنائے گئے، جبکہ ایک آدمی تو دلہن کا لباس پہنے گھوم رہا تھا۔ اللہ کے کلام میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ آدمی کا عورت کے کپڑے پہننا اور عورت کا آدمی کے کپڑے پہننا مکروہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ ریحانہ سفید رنگ کا عجیب و غریب لباس پہنے اور سن گلاسز کے اوپر آئی لیشز چپکا کر گھوم رہی تھی۔ یہ فیشن نہیں، صرف ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس طرح ایک امریکی ریپر ڈوجا کیٹ نامی عورت نظر آتی ہے، جس نے میک اپ کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ وہ بلی جیسی دکھنے لگے، اور یقین جانے یہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ یاد رہے کہ انہوں نے اپنے اس انوکھے شو میں جو بلیاں بنائی ہیں، اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شیطانی لوگ کیسے بلیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ ذرا خود بتائیں کہ اس دنیا میں ایسے فیشن آخر کون کرتا ہوگا؟ یقیناً کوئی نہیں کرتا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ ملین ڈالرز کہاں سے کماتے ہیں تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم امیر لوگوں کے لیے کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں اور وہ ہم سے خرید لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب صرف شیطانی کام کالے جادو کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کی چیزوں پر غور کریں تو یہ سب کی سب شیطانی سمبلز کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ میٹ گالا فیشن شو میں تقریباً ہر شخص ہی ایک عجیب انداز میں نظر آیا۔ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ کون زیادہ بہتر لگ رہا تھا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔